رب العالمین کی یہ ایک اور مقام پہ گستاخی کرتا ہے. کتاب ہے روحانی خزائن، اس میں وہ لکھتا ہے وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے. وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح کشیدہ آؤں گا. نعوذ باللہ من ذالک. اس عبارت میں وہ اللہ کو نعوذ باللہ چور کہہ رہا ہے. اللہ کی طاقت بالکل بجا ہے. اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اس کے قبضہ قدرت میں، اس کے قبضہ میں ایک ایک ذرہ ہے. کوئی چیز اس کے قبضہ سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اس کے علم کے احاطہ سے باہر نہیں ہے. ہر چیز کو وہ جانتا بھی ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا پورا اختیار بھی ہے. جبکہ مرزا ملعون کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین چوروں کی طرح آئے گا. اس ظالم نے اللہ کے قرآن کو اگر حقیقی معنوں میں پڑھا ہوتا تو اسے یہ ایسی رسالت کبھی نہ کرتا، ایسا کفر یا کلمہ اپنی زبان سے کبھی نہ نکالتا. جبکہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اسے چوروں کی طرح آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جب آئے گا تو ایسے آئے گا کہ فرشتے صفوں کے اندر کھڑے ہوں گے اور ہر بندے کی حالت یہ ہوگی مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. لوگوں کی ٹکٹ لگی ہوگی، لوگ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. کسی کے اندر یہ جسارت نہیں ہوگی کہ وہ کلام کر سکے. اللہ فرماتا ہے جب تیرا رب آئے گا پھر حالت کیا ہوگی؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جب تیرا رب آئے گا کسی کو بولنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی، یہ جسارت کسی کے اندر نہیں ہوگی کہ وہ رب کے سامنے کلام کر سکے، مگر وہ جس کو رب کہے. اور رب کب کہے گا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آنے کے بعد سجدہ ریز ہوں گے اور 7 دن 8 راتیں رب العالمین کی تعریفات اور تسبیحات کے اندر گزار دیں گے. پھر اللہ خالق و مالک کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور پھر رب کہیں گے ارفع راسک سرزق. اے میرے محبوب مانگیے، اپنے سر کو اٹھا لیجئے. اب جو کہیں گے وہ کیا جائے گا. رب کا آنا تو ایسا ہے کہ کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی. فرشتے کتاروں کے اندر لگ جائیں گے. لوگ اپنے پاؤں کی قدم کو، پاؤں کی مٹی کو چھوڑ نہیں سکیں گے، اپنے پاؤں کو ہلانے کی جسارت نہیں کر سکیں گے. اور یہ کہتا ہے کہ رب آئے گا تو چوروں کی طرح آئے گا. یہ رب العالمین کی کھلم کھلا گستاخی.